أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال له الحكيم في كتابه المجيد ناقلا عن قول إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين فبشرناه بغلام حليم درود بھیجیں مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد. مہینہ محرم کا ختم ہو گیا اور سفر کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، آغاز ہو چکا ہے اس کا. محرم کے مہینے میں عزاداری کی ہم نے پہلے عشرے میں، اور یہ سفر کا عشرہ زینبیہ جو آخر میں ختم ہوتا ہے 40 پر چہروں پر سید الشہداء کی. آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 اور 103 104 105 اور 108 تک ہم اس پر اشارہ کریں گے. گفتگو کا جو موضوع ہے ہمارا آج کا وہ اس بات کے اوپر ہے کہ کربلا کا میسج کیا ہے، کربلا کا پیغام کیا ہے، کربلا کا ایسنس کیا ہے، کربلا کی لیگیسی کیا ہے. جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس چیز کا پیغام کیا ہے، اس کی لیگیسی کیا ہے، تو اس کی آپ کے ساتھ کوئی ریلیونس ہونی چاہیے، کوئی لاجیکل ریلیشن شپ ہونی چاہیے، کوئی منطقی تعلق ہونا چاہیے. کوئی شخص آپ کو بنگال سے، آسام سے، نیوزی لینڈ سے فون کرے کہ میرا پیغام فلاں صاحب کو دے دینا کہ میرے گھر کا دروازہ جو ہے، جو انٹرنس ڈور ہے، گیٹ ہے، وہ وائٹ کلر کا ہے. آپ پریشان رہیں گے کہ مجھے یہ میسج کیوں آیا، یہ میسج میرے کام کا نہیں ہے، ریلیونس نہیں ہے، نہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، اور اگر جانتا بھی ہوں تو اس کے گھر کا دروازہ سفید رنگ کا ہے، مجھ سے کیا مطلب ہے. تو ہمیشہ پیغام میں، میسج میں، لیگیسی میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے، کوئی ریلیشن شپ ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ کوئی ریلیونس ہونا چاہیے اس چیز کا. جب تک کوئی تعلق نہ ہو، کنیکشن نہ ہو، کوئی ریلیونس نہ ہو، وہ میسج آپ کے لیے ویلڈ نہیں ہوگا، وہ میسج کسی کام کا نہیں ہوگا. جب کربلا سے ہم کوئی میسج لینا چاہتے ہیں تو ہم کو کربلا کی روٹس کی جانب دیکھنا پڑے گا، ان لوگوں کی جانب دیکھنا پڑے گا کہ جن کے سائے میں سید الشہداء پروان چڑھے، براٹ اپ ہوئے، اپنی زندگی گزاری. یا خالق سید الشہداء کے ذریعے آپ کربلا کو سمجھیے، یا سید الشہداء کے نانا رسول خدا کے ذریعے سمجھیے، یا والد جناب امیر المومنین کے ذریعے سمجھیے، یا اولادوں کے ذریعے سمجھیے، یعنی امام صادق کے ذریعے، امام باقر کے ذریعے. انسان کے سامنے جب بھی کوئی انسیڈنٹ، کوئی واقعہ، کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے، سب سے امیڈیٹ جو کام کرتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی عقل، وزڈم اور انٹلیکٹ کے ذریعے اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کن واقعات کی بات کر رہے ہیں ہم؟ یہ ان واقعات کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے ڈیلی لائف، روزمرہ کے کامن کیجول لائف کے جو ایشوز ہوتے ہیں، ہم اس میں اپنی عقل کے ذریعے، وزڈم کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پولیٹیکل انسیڈنٹ ہو گیا، کیوں ہوا؟ فلانی پولیٹیکل پارٹی نے الائنس کر لیا، فلانی پولیٹیکل پارٹی نے ان کے ساتھ اپنے رشتے ناطے کو توڑ دیا، فلاں اکنامیکل ایشو کس وجہ سے ہوا، فلاں پولیٹیکل ایشو کی وجہ سے وہاں پر جنگ ہو گئی تو تیل کی قیمتیں مہنگی و زیادہ ہو گئیں، تیل کی قیمتیں سستی ہو گئیں، تو فلاں جگہ کی پراپرٹی اوپر چلی گئی. یہ سب زندگی میں ہم اپنی چیزیں دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا ڈیٹا، ان کی انفارمیشن کو ہم پروسیس کر سکتے ہیں اپنے دماغ کے ذریعے. لیکن اگر کسی انسیڈنٹ کی، کسی واقعے کی روٹس ڈیوائن ہوں، اگر کوئی واقعہ ایسا ہو کہ جو عالم غیب سے جس کا تعلق ہو، اگر کوئی واقعہ ایسا ہو کہ جس کی روٹس اس جگہ پر جو ٹینجیبل نہیں ہے، جس کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو آپ کو انہی لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جن کا کنیکشن عالم غیب سے ہے، جن کا کنیکشن ان سین ورلڈ سے ہے.
اس جگہ پر آ کر اگر آپ نے اپنی عقل کے ذریعے اس چیز کو سمجھا تو بہت غلطی کریں گے. میں دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں. کیا پروڈنٹ ریلیشن شپ ہے, کیا لاجیکل اس میں پوائنٹ ہے کہ کسی کا 6 مہینے کا بچہ مر جائے اس کی گود میں گردن پر تیر لگنے کی وجہ سے, اور وہ اس کا خون چلو میں دے اور اپنے منہ پر ملے. کیا 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 اس میں کیا لاجیکل ریزننگ ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں. بچہ مر گیا کہ بچوں کو کیا فائدہ؟ یا قاتل کو سزا دو اس کے, یا قاتل کو بد دعا دو, یا صبر کرو. اور اس کے بعد باپ یہ کہے کہ میں اسی خون کے ساتھ نانا کا سامنا کروں گا قیامت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء ہر مقام پر جو باتیں ہم کو بتا رہے ہیں, یہ سید الشہداء ہمارے لیے ایک الارم لگا رہے ہیں, ایک بیل کو رنگ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ واقعہ وہ نہیں ہے کہ جس کو بشر, ہیومن بینگ, انسان اپنی ہیومن وزڈم کے ذریعے سمجھے. بات اس موقع پر اس سے بہت آگے کی ہے اور بہت زیادہ پھیلایا جا سکتا ہے, لیکن میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک گراؤنڈ کو ہموار کر دوں تاکہ آپ لوگ اس کنیکشن میں آ جائیں, کانٹیکٹ میں آ جائیں جو موضوع میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. واقعہ کربلا کا پہلا ثبوت ہم کو کہاں پر ملتا ہے؟ مولانا مدینے میں خط آئے تھے کہ مکے میں؟ نہیں سرکار, ٹوٹلی رانگ. واقعہ کربلا کا پہلا ڈاکومنٹڈ پروف ریلیشن شپ کانٹیکٹ شب معراج پہ ہے کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے, پروردگار عالم نے 3 وعدے دیے. پہلا وعدہ کہ اے محمد تم اپنی ضرورتوں کو, اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی, تمہاری امت کو بھی اس چیز کی ضرورت ہوگی, تو تم امت کی ضرورت کو, امت کی نیڈ کو پرائرٹی دو گے, اپنی نیڈ کو بھول جاؤ گے. رسول خدا نے فرمایا وعدہ کیا. دوسری چیز یہ کہ تمہارے بچوں پر, تمہارے وسیع علی بن ابی طالب پر تمہارے مرنے کے بعد ظلم ہوگا, یہ لوگ صبر کریں گے, وعدہ دیتے ہو؟ رسول خدا نے وعدہ دیا. کہا تمہارے بیٹے قتل کیے جائیں گے, وعدہ دیتے ہو اس پر صبر کرو گے؟ رسول خدا نے وعدہ دیا. تیسرا وعدہ دیا گیا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹی کے گھر میں بغیر تمہاری اجازت کے, بغیر تمہاری بیٹی کی اجازت کے داخل ہوا جائے گا. لوگ داخل ہوں گے, دروازے کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا, بیٹی کے ساتھ تمہارے فنا ظلم کیا جائے گا. کیا صبر کے لیے تیار ہو؟ رسول خدا نے کہا صبر کے لیے تیار ہوں. لہٰذا آپ واقعہ کربلا کے آغاز کو, واقعہ کربلا کہاں سے اسٹارٹ ہوا, اسٹارٹنگ پوائنٹ کو, کمنسنگ آف واقعہ انسیڈنٹ آف عاشورہ کو آپ مت دیکھیے کوفے والوں نے خط لکھا, آپ مت دیکھیے کہ امام حسین کے پاس مدینے میں ولید نے بیعت کے لیے بلایا. یہ سب واقعات ہوئے تھے, لیکن جو اصل میں کربلا کے واقعے کی جو لیگیسی ہے, جو میسیج ہے, جو کربلا کے واقعے کی روٹس ہیں, اسے جا کر آپ عرش الہی پر ڈھونڈیے, رسول خدا کے دل میں ڈھونڈیے, اور پھر جا کر روایات کی روشنی میں دیکھیے کہ واقعہ کربلا میں جو خون بہے, ان خونوں کے بہنے کا, جو خون گرایا گیا, جو شہادتیں ہوئیں, اس کا انسانی زندگی پر اثر کیا ہے, اس کا جنت تک لے جانے کے سلسلے میں ہماری زندگی پر امپیکٹ اور اثر کیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات کیا ہوئی, جب رسول خدا دنیا سے جا رہے تھے تو تمام ملائکہ اترے. اصول کافی کتاب الحجت میں روایت ہے, بڑی ڈیٹیل میں روایت ہے. وہاں پر امیر المومنین سے وعدہ دیا گیا, جبرائیل آئے, میکائیل آئے, تمام ملائکہ آئے. جناب امیر المومنین سے وعدہ دیا گیا کہ رسول خدا سے کہا گیا جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ آپ علی سے کہیے اخبرہ بانتہاک حرمت اللہ, علی کو بتائیے کہ آپ کے بعد خدا کی حرمت پامال ہوگی, اپریسڈ ہوگی, اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا بڑے بروٹل وے میں, بڑے عجیب طرح سے ایٹروسٹیز, ظلم, تکلیف, شدتوں سے جو آپ کے بعد حرمت خدا گزرے گی, وہ علی کو بتائیے. جناب امیر کو پوچھا گیا صبر کرو گے؟ کہا کہ صبر کریں گے. جبرائیل یہاں پر رکے نہیں, فرمایا یا رسول اللہ علی سے دوبارہ پوچھئے افہمت یا علی, علی سمجھے بھی ہیں کہ حرمت خدا سے مراد کیا ہے, میننگ کیا ہے حرمت خدا کی؟ رسول خدا نے پوچھا علی تم سمجھ گئے؟ جب سمجھایا کہ حرمت خدا سے مراد جناب سیدہ کی شہادت ہے, جناب امیر غش کھا کے زمین پر گر پڑے. اور اس کے بعد جناب امام حسن کو بلایا گیا, امام حسین کو بلایا گیا, جناب سیدہ کو بلایا گیا. ان تینوں سے ایک ایک کر کے وعدہ دیا گیا کہ تم صبر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انہوں نے سب نے کہا کہ ہم صبر کریں گے. اس کا مطلب ہے کربلا کی پرواز, کربلا کی کا جو الٹیٹیوڈ ہے, کربلا جس لیول پر ہے وہ لیول ہی کچھ اور ہے, انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی,
انسان کو ایک کنفیشن کرنا چاہیے، کنفیس کرنا چاہیے، ماننا چاہیے کہ ہم بغیر روایات کے کربلا کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہت بڑی غلطی ہوگی یہ ہماری اگر ہم کہیں کربلا کا واقعہ مدینے سے ولید نے بیعت مانگی وہاں سے شروع ہوا۔ بہت غلط بات ہو جائے گی اگر ہم کہیں کہ کربلا کا واقعہ مکے میں امام حسین علیہ السلام کے پاس خطا ہے وہاں سے شروع ہوا۔ روٹس کو عزیزان گرامی، بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ جو یونیورسٹیز اور کالجز میں جا رہے ہیں، اس نالج کو جو آپ کو کالج اور یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے، اس کو امام باڑے میں آؤ تو دروازے پہ رکھ کے مت آؤ، اس نالج کو لے کر آؤ تاکہ سید الشہداء کو سمجھ سکو کہ کیا چیز سید الشہداء کے ساتھ کس طرح سے جو اسٹف، جو ڈیٹا، جو گیون انفارمیشن جس کو ہمیں پروسیس کرنا ہے وہ ہمیں لینی کہاں سے ہے، نیوز پیپر سے لینی ہے، میگزین سے لینی ہے، ہمیں ٹاک شو سے لینی ہے، یا پانچویں چھٹے امام سے لینا ہے، جناب امیر سے لینا ہے، رسول اللہ سے لینا ہے، خدا سے لینا ہے، قرآن سے لینا ہے۔ لہذا آئیے آپ قرآن کی آیت کی طرف، میں آیات کا جلدی ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ ایک فیملیئر ہو سکیں اور آپ کے ذہن میں آ سکے کہ ہمارا ٹاپک جائے گا کس طرف۔ حضرت ابراہیم، پروردگار انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار کی طرف رخ کر رہا ہوں، میرا پروردگار میری ہدایت کرے گا، گائیڈنس دے گا مجھے میرا رب، اور میری جو ڈائریکشن ہے کہ وہ کہاں پر ہے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں آئی ایم ہیڈنگ ٹورڈس مائی رب، مائی گاڈ، اللہ کے پاس جا رہا ہوں میں، تو پھر میرا پروردگار مجھے گائیڈنس دے گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک اولاد دے جو نیک ہو۔ ابراہیم کی دعا سورہ والصافات آیت نمبر 103۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دی، ابھی بچہ ہم نے ابراہیم کو عطا کیا، بات نہیں ہو رہی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بشرنا ہو یعنی گڈ نیوز، ہم نے ابراہیم کو خبر دی، ابراہیم خوشخبری وصول کرو، گڈ نیوز ریسیو کرو، ہم تمہیں ایک نہایت ہی صبر و شکر کرنے والا، پیشنس، ٹالرنس، فوربیئرنس جس کے اندر ہوگی، ٹالرنس کا لیول اس کا خدا فرما رہا ہے کہ اس کا بہت زیادہ ہوگا، ہم تمہیں اس بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بچے کی خوشخبری دی گئی۔ نیکسٹ آیت، فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل بڑے ہوئے اور بوائے ہوڈ کے لیول تک پہنچے، 13-14 سال کے ہوئے، جناب ابراہیم کی ایج ہے 90 ایئرس کی، بچہ ہے 13-14-15 برس کا، اور یہ خود ایک بڑی طویل اسٹوری ہے اس کے پیچھے، قرآن کے مطابق یہ ہوا کیا۔ بہرحال تو باپ نے، ابراہیم نے اسماعیل کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا دیکھو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، رک جائیے، نہیں اتنی جلدی آگے نہیں بڑھنا۔ باپ اپنے دل پر کتنا پتھر رکھ کر بیٹے سے کہے 14 سال کے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بعض جگہ میرے خیال سے قرآن کی آیتیں پڑھ کے انسان زندگی بھر کے لیے بھی خاموش ہو جائے تو کم ہے۔ کیا بات کروں میں اب اس کے آگے؟ ہمت چاہیے۔ جس بیٹے کے لیے تڑپ تڑپ کے دعا کی پروردگار اولاد دے دے، اولاد دے دے، خدا نے کہا ہم تمہیں اولاد دینے، بڑی نیک، پارسا، عابد و زاہد، اس سے باپ کہہ رہا ہے جا کر کے انی اری فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا اوپینین کیا ہے؟ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، تمہاری سجیشن کیا ہے، تمہارا اوپینین کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کام آپ انجام دے دیجئے، یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے، آرڈر ہے خدا کی طرف سے، لہذا افعل ما تؤمر، اس کو کر ڈالیے اس کام کو۔ اب یہاں پہ تھینک یو، شکریہ بیٹا، اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، باپ نے کب کہا تھا کہ یہ خدا کا حکم ہے؟ قرآن نے مینشن نہیں کیا کہ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ دیکھو بیٹا اٹس این آرڈر فرام گاڈ، آرڈر فرام اللہ سبحانہ و تعالی، اینڈ آئی ایم آرڈرڈ ٹو سلاٹر یو۔ ذہن میں رکھنا اپنے، باپ کہہ رہا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تمہیں ذبح کر رہا ہے۔ اسماعیل کو کہنا چاہیے تھا بابا استغفار کیجئے، کہیں باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے، خواب دیکھا ہے، غلط خواب ہے، یہ کام مت کیجئے، ماں کو پتہ لگا کیا ہوگا، کوئی صدقہ دے دیجئے میری طرف سے۔ بیٹا کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر، جلدی سے کر دیجئے جو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر و شکر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ رک جائیے،
یارڈ اسٹک ہوتی ہے. آپ اسماعیل کے پیشنس کو، ٹالرنس کو اللہ تعالیٰ نے یارڈ اسٹک دی ہے آپ کو کہ ناپو. اگر ہم نے اسماعیل کو کہا اس کا صبر، اس کی پیشنس کا لیول بہت ہائی ہے، تو آیت کے ذریعے سمجھو کہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے چلا دو چھری گلے پر، تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. یہ ہے اسماعیل کا صبر. اچھا، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 برس کا بھی اگر بیٹا ہو نبی کا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا باپ خواب غلط نہیں دیکھ سکتا. کہاں 13 سال کا اسماعیل جو اس وقت پیغمبر نہیں بنا، وہ جانتا ہے کہ سوتے وقت بھی پیغمبر جو خواب دیکھے تو وہ حکم خدا ہے. اور کہاں وہ لوگ کہ جو پیغمبر کے بارے میں کہیں کہ بخار کا اثر دماغ پر ہو گیا ہے. آپ نے رسالت کی معرفت کے ڈفرنس کو دیکھا تو انبیاء کے بچوں کے ذریعے آپ کو نبوت کے لیول کو سمجھنا ہے یا نبوت کے دوستوں کے ذریعے نبوت کے لیول کو سمجھنا ہے. خوب توجہ. آپ کا ہمارا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم دائیں بائیں رائٹ لیفٹ کہیں نہیں دیکھتے. ٹو اینڈ فرو مومنٹ ہماری ہے ہی نہیں. ہم جو چلتے ہیں رسول خدا کے بعد جناب امیر، اور ختم ہوتا ہے ہماری جرنی، ہمارا تمام کا تمام سفر حضرت حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان پر. یہ جو میں آج قصہ سنا رہا ہوں، یہ بیچارے بچے کل ڈر کے مارے آئے نہ کہیں کہ مولانا 13 سال کا بچہ اور سلاٹر اور باپ اور یہ سب، اور یہاں پولیس نہ آ جائے. یہاں پہ کیا ڈومیسٹک وائلنس کی ترغیب دے رہے ہیں مولانا. انبیاء کا واقعہ ہے یہ. سنیے، یہ کرسچنس کے یہاں بھی ہے، یہ یہودیوں کے یہاں بھی ہے، سب جگہ ہے. ناموں کی تھوڑی سی تبدیلی ہے، چینج ہیں کیریکٹرز، لیکن بہرحال. فلما اسلم، دونوں خدا کے راستے میں سبمیشن پر آ گئے، یہ کام کرنا ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم نے لٹایا اور سر کو زمین پر رکھا. وَنَادَيْنَهُ أَن يَا ابراہیم، ادھر ابراہیم نے سر کو رکھا زمین پر اور ہم پکارے، ہم نے کال دی ابراہیم کو. وی کالڈ ابراہیم، خدا فرما رہا ہے ہم نے ابراہیم کو پکار کر کہا کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا. خواب میں کیا بتایا جا رہا تھا؟ ذبح کرتے ہوئے تم نے، ابھی چھری چلی نہیں ہے. قد صدقت الرؤیا ان ھذا لہو البلاء المبین. خدا کی قسم، یہ میرے الفاظ ہیں قرآن کے نہیں، خدا کی قسم یعنی واقعاً خدا فرما رہا ہے ان ھذا، یقیناً یہ بہت ہی کھلا اور واضح اور عظیم امتحان تھا. باپ دعا مانگے اس بیٹے کے لیے، اور جب وہ بیٹا مل جائے، کام کاج کے قابل ہو، گھر کے کاموں میں ہیلپ کرائے، ہیلپنگ ہینڈ بنے باپ کے لیے، بڑھاپے کا سہارا بنے، خوبصورت بچہ، نورانی بچہ، پیارا بچہ. خدا تعریف کر رہا ہے، خدا حکم دے رہا ہے ذبح کر دو. باپ بغیر سوچے سمجھے آئے اور ذبح کر دے، اور اس کے بعد چھری گردن پر نہ چلے، چھری بکرے کے گردن پہ چل جائے. تو پروردگار نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، تم نے سچ کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا عجیب امتحان تھا، کھلا ہوا امتحان تھا. ان کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو اسی طرح سے ریوارڈ دیتے ہیں. جو پائس لوگ ہوتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، جو گڈ ڈیڈز کرتے ہیں، جو اچھی ڈیڈز کرتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح سے انعام دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس کام کو دوسروں پر چھوڑ دیا. بات ختم ہو گئی. یہاں پر آپ نے آیات سن لی. اب مجھے بتائیے، خدا نے ایک یہاں پر آیت اور بھیجی جو میں نے نہیں پڑھی، اب پڑھ رہا ہوں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بجائے ایک قربانی کی چیز بھیج دی. کیوں بھیجی؟ کیونکہ اس کو، یہ جو ذبح اسماعیل ہونے والا تھا، ہم نے اس کو کینسل کر دیا. ہم نے اس کو کہا یہ نہیں ہوگا. بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کیونکہ ایک ایسا ذبح ہوگا جو عظیم ہوگا. اب اگر مسلمان اور ہم لوگ ذبح عظیم کو سمجھ جائیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سید الشہداء کس مقام پر ہیں، یعنی پروردگار عالم. پہلے تو ایک سوال کروں، اس کا جواب دوں جلدی سے.
وہ یہ کہ خدا کو کتنے رکعت کا ثواب مل گیا، خدا کو کتنے $1 ملین کا فائدہ ہو گیا، خدا کو پراپرٹی میں اضافہ ہوا. ابراہیم سے کہا تم بیٹے کو ذبح کرو، ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. خدا کا کیا فائدہ ہوا، ابراہیم کا کیا فائدہ ہوا. جب تجھے پروردگار بکرا بھیجنا ہی تھا تو یہ سب سارا پلان سیٹ اپ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال تو ہے نہیں ہے. علی بن ابی طالب کا چاہنے والا قرآن سے سوال کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، جواب وہ لیتا ہے چھٹے امام سے، لیکن سوال کرنے سے وہ ڈرتا ہے کہ جس کے پاس 12 14 5 کا نظام نہ ہو. سوال ہے، قرآن سے جواب دے رہا ہوں. ان کذالک نجزی المحسنین، نیک کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی ریوارڈ دیتے ہیں. ابراہیم نے کیا نیک کام کیا؟ ابراہیم سے کہا گیا تمہیں دکھا رہے ہیں کہ تم بچے کو، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، تم لے گئے، تم نے یہ کام کر لیا. ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا کی اطاعت میں جب تمہیں کوئی آرڈر دیا جائے تمہارا سبمیشن لیول اتنا ہے کہ بغیر دل میں غلط خیال لائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بچے کو ذبح کر دو. تم نے کہا میں تیار ہوں، ہم نے دیکھ لیا، دیٹس آل، فنش، ختم. ہم نیت کو دیکھتے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، نیت کو خدا نے دیکھا اور فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے ثواب دیتے ہیں. اب میرا سوال ہے آپ سے، ابراہیم کو کیا ثواب ملا؟ نبوت ملی، نبوت مل چکی تھی، امامت ملی اس امتحان کے بعد. انا کذالک نجزی المحسنین، کون سی نیکی پروردگار نے کاؤنٹ کی؟ جب 10 امتحان ابراہیم کے پورے ہو گئے تو اب پروردگار نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ امامت کے لیے یہ تمام امتحانات دینے پڑتے ہیں. پروردگار دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم کی انٹینشن کتنی پیور ہے، ابراہیم کی نیت کتنی پیور ہے. لیکن پروردگار نے کہہ دیا ذبح عظیم ہوگا، جس کی وجہ سے ہم نے اسماعیل کی گردن پر چھری چلنے سے روک دیا. اب سوال یہ کہ ذبح عظیم کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ ذبح عظیم میں ایک خصوصیت ہونی چاہیے کہ یا تو وہ ابراہیم کے برابر ہو یا ابراہیم سے افضل ہو. اگر خدا فرمائے ذبح عظیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی اسماعیل کی قربانی سے افضل ہونی چاہیے، ورنہ خدا عظیم نہیں کہتا. اور دوسری شرط یہ ہونی چاہیے کہ نبی کا بیٹا ہو. اگر نبی کے بیٹے کے علاوہ کسی عام مسلمان کا بیٹا ہوگا تو خدا کا عظیم کہنا غلط ہو جائے گا. نسل ہونی چاہیے نبی کی، اور وہ پیغمبر ایسا ہو جو ابراہیم سے افضل ہو، وہ ذبح ہونے والا ایسا ہو کہ جو اسماعیل سے افضل ہو، ورنہ ذبح عظیم نہیں کہلایا جائے گا. پروردگار عالم نے ابراہیم کی قربانی کو روک کر جس قربانی کو پروردگار عالم سامنے لایا اور اس کو فرما رہا ہے کہ یہ ذبح عظیم ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذبح عظیم کا کوئی ریلیشن، کوئی کانٹیکٹ، کوئی تعلق، کوئی اتصال، کوئی ارتباط نبوت سے ہونا چاہیے. کس طرح سے ہونا چاہیے؟ جس طرح سے اسماعیل اور ابراہیم کا تعلق تھا اسی طرح سے اس ذبح عظیم کا تعلق ہونا چاہیے، اور اس سے کہیں آگے کا مرتبہ ہونا چاہیے، کہیں افضل ہونا چاہیے. کس طرح سے افضل ہونا چاہیے؟ کیونکہ رسول خدا کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہے، رسول خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ سپیریئر لیول رسول خدا کا ہے. لہٰذا اب اگر رسول خدا کی نسل، رسول خدا کی جنریشن، رسول خدا کے ڈسینڈنٹ میں اگر یہ قربانی آئے تب یہ عظیم کہنا صحیح ہوگا. مزید ثبوت آپ کو دے دوں، چلیے زیارت عاشورہ، دعائے القمہ آپ سب نے پڑھی ہے. وہاں پر جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ پروردگار اللہم انی اسألک، تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھ سے شفاعت کرتا ہوں اور تجھ سے حاجت طلب کرتا ہوں. کس کے ذریعے؟ رسول خدا کے ذریعے. اور کس کے ذریعے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ذریعے. اور کس کے ذریعے؟ سیدہ نساء عالمین کے ذریعے. اور کس کے ذریعے؟ حسن کے ذریعے، حسین کے ذریعے. آپ دعائے القمہ میں یہ 5 نام لیتے ہیں. ان 5 ناموں کو لینے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار تو نے اپنا وہ اسم اعظم ان کے پاس رکھوایا ہے جو کائنات میں تو نے کسی کو نہیں دیا. وَبَانَ فَضْلُهُمْ عَلَى فَضْلِ الْعَالَمِينَ، اور ان کو وہ فضیلت دی تو نے، جو ان کو ورچوز دیے تو نے، جو ان کو صفتیں دی تو نے، جو ان کو منزلت دی ہے، وہ ایسی ہے کہ ان سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ دعائے القمہ یہ فرما رہی ہے اور آیہ تطہیر یہ فرما رہی کہ انما یرید اللہ جو آپ سب کو یاد ہے، اور اگر آیہ مباہلہ 6 برس کے امام حسین کو رسول خدا مباہلے کے میدان میں لے کر جائیں اور پیچھے مڑ کر یہ کہیں کہ اذا دعوت فامنوا، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا،
یہ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، یہ جناب فخر الدین رازی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دعائے رسول کے ساتھ جناب سیدہ اور امیر المومنین کی آمین کو ایڈ ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ سیدہ کی عبادت، امیر المومنین کا تقویٰ ایک مقام پر ہے کہ آمین کہیں. یہ 6 برس کا بچہ جس پر نماز بھی واجب نہیں ہے، یہ آمین کہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عملی تفسیر ہے، پریکٹیکلی یہ ایکسپلین کر رہے ہیں رسول خدا کہ جو میں نے حسین کے لیے کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اگر یہ 6 اور 7 برس کی عمر میں بھی ان کا انتقال ہو جائے، موت آ جائے، یہ تب بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ بڑھاپے کی عمر میں جا کر دنیا سے جائیں تب بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. لہذا یہ ذبح عظیم سید الشہداء کی ساتھ. اب یہاں سے ایک اور بات کہ ہماری بات ہوتی کربلا کا میسج کیا، پیغام کیا ہے. دیکھیے جس ڈائمنشن سے آپ کو عبادتیں رسول خدا نے دی، اسی ڈائمنشن، اسی ایسپیکٹ میں آپ کو ان عبادتوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنا ہے. اس کے علاوہ آپ آئے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. نماز کا پڑھو، اب آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں جا کے آپ سوچنے لگیں کہ گھٹنوں پہ جو میں دباؤ ڈال رہا ہوں، پریشر ڈال رہا ہوں، اس سے گھٹنوں کو میرے کیا فائدہ ہوگا. یہ جو انگلیاں کھولنے کا حکم ہے رکوع میں، یہ یوگا کی کس ایکسرسائز سے سملر ہے. اور میں جو اپنی گردن کو اسٹریچ کر رہا ہوں، اس سے میری کالر بون پہ کیا اثر پڑے گا، اسپائنل کارڈ پہ. آپ بعد میں تحقیق کیجئے، نماز کے دوران سبحان ربی العظیم و بحمدہ پہ غور کریں. سجدے میں جا رہا ہوں، میں اپنی دونوں آنکھیں ناک کی نوک کو دیکھوں، اس سے میرے ریٹینا پر کیا اثر پڑے گا، آئی سائٹ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. سوچ رہا ہوں سجدے میں، یہ جگہ نہیں ہے، یہ جا کر میڈیکل کالج میں فیصلہ کیجئے. آپ کو ان دونوں کو دیکھنا ہے، یہ نیت رکھے کہ میرے چھٹے امام نے کہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت شکریہ، آپ توجہ کر رہے ہیں. جس ڈائمنشن سے، جس ایسپیکٹ سے آپ کو کسی بھی انسیڈنٹ، چھوٹا سے چھوٹا، منسکیول لیول پر بھی ہو، جس ڈائمنشن سے کہا گیا اسی ڈائمنشن سے جاؤ. کالا پتھر لگا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، آپ نے کہا دیکھیں اسلام نے تدبر پر اور سیکنگ نالج، سوچو، تھنکنگ، تھاٹ پرووکنگ، اسلام نے بڑا ایمفیسائز کیا ہے. تو چومنے سے کیا ہوگا پتھر کو؟ میں جا کر اس کا انالیسس کرتا ہوں کہ کہاں سے آیا، کب آیا، اس کے کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے. تھوڑا سا اس کو اسپیچولا لے کر کھرچوں، تھوڑا سا ایک چپ نکال کے لاؤں اور اس کو دیکھوں، یہ بہت ثواب کا کام ہے. نہیں بابا، اس ڈائمنشن سے جانے کا حکم ہی نہیں ہے. جاؤ، چومو اور آ جاؤ. ٹھیک ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ صفا مروہ کے اندر اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا اس کی، اب میں اس ایگزامپل 10,000 ہیں. آپ کو کہا چکر کاٹو یہاں سے وہاں، بس واپس آ جاؤ. جو نہیں کہا اس میں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امیر مومنین کے گنبد کی ہائٹ کتنی ہے یہاں سے؟ سوچوں بیٹھو، ٹریگنومیٹری، سائن، کاس، تھیٹا، بچے مسکرائیں گے. وقت ضائع کرو، یہ دعا مانگنے کی جگہ ہے، استغفار کی جگہ ہے، امیر مومنین کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنے کی جگہ ہے، عالم عرش پہ جانے کی جگہ ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص ہمارا چاہنے والا جناب امیر کی قبر کے پاس جاتا ہے، زری کے پاس جا کر دعا کرتا ہے، وَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَتُفْتَحُ، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں تمہاری لیے. فَلَا تَكُنْ عَنِ الْخَيْرِ نَوَّامًا. دیکھو جب جناب امیر کی قبر کے پاس جانا تو خیر کو ایکوائر کرنے کے سلسلے میں نیند میں مت پڑے رہنا. دائیں دیکھ رہو، بائیں دیکھ رہو، اس کی ہائٹ کتنی ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے، وہاں کون سا آیت اللہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، یہاں کون سا. بابا اس وقت آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں. چھٹے امام فرما رہے سوتے مت رہ جانا. تو آپ اسی ڈائمنشن سے آئیے. آپ نے زری میں جھانک کے دیکھا کہ اس کی چوڑائی کتنی تھی، 2.5 فٹ فلاں، یہ 1.5. بابا یہ نہیں بتایا ہے آپ کو، یہ آرکیٹیکٹ کو کرنے دیجیے، آپ کا کام نہیں ہے. آپ جا کر اپنے گال کو رکھیے، رخسار کو، چیکس کو رکھیے، گریا کیجیے، ماتھے کو رکھیے، چومیے، امیر مومنین سے کانٹیکٹ میں آئیے، مظلومیت کو یاد کیجیے، مصائب کو یاد کیجیے. لہذا چلیے کربلا کی جانب. کربلا کے سلسلے میں اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کربلا کا میسج کیا ہے، تو کربلا کا سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ جب بھی کربلا کا ذکر ہوا، میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، میرے دادا کیا کرتے تھے، آپ کے دادا کیا کرتے، نو نہیں سرکار. آپ دیکھیے رسول خدا نے کیا کیا. جب بھی کربلا کا ذکر آیا رسول خدا نے کیا کیا، رسول خدا نے گریا کیا. وہی آ رہی تھی، واقعہ ام سلمہ کے پاس آئے جناب علیہ السلام، آپ کا دیکھو ہم حجرے میں جا رہے ہیں، حجرہ مینس یعنی روم میں جا رہا ہوں اپنے، اور دروازے بند کر لیے.
اور کسی کو مت آنے دینا. امام حسین آئے, کہا کہ نانا کہاں ہیں؟ کہا کمرے میں ہے. امام حسین نے اجازت نہیں دی, دھڑ سے دروازہ کھولا, اندر چلے گئے. رسول خدا نے کہا تھا کسی کو مت آنے دینا. یہ کسی میں نہیں آتا, ہی از ناٹ سم باڈی, اینی ون نہیں ہے. آئے اور رسول خدا کے پاس وحی آ رہی تھی. امام حسین ایک روایت کے مطابق سینے پہ آ کے لیٹ گئے, اور ایک روایت کے مطابق رسول خدا سجدے میں تھے, پشت پر آ گئے. ام سلمہ کہتی ہیں مجھے چیخ کر گریے کی آواز آئی. جبریل نے جب دیکھا جیسے ہی حسین آئے, خوب توجہ کیجئے, وحی کو روکا, وحی کو روک دیا. کہا اتحب حسینا, یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کیف لا احبہ, کیوں نہ محبت کروں, میرا بیٹا ہے. کہا کہ اس کو آپ کی امت اور کربلا کا واقعہ بتایا, اور اس کے بعد جبریل نے معجزے کے ذریعے کربلا کی مٹی دی. کہا یہ وہ مٹی ہے اور یہ قتل کے وقت حسین کے سرخ ہو جائے گی. رسول خدا اتنا چیخ کر روئے کہ باہر حجرے کے کمرے کے باہر اصحاب کھڑے تھے, سب کے پاس آواز گئی. تو پہلا مرحلہ تو یہ آ گیا, حسین کی شہادت کے بعد اگر روئیں تو پروڈنٹ کوئی ریزن بنتی ہے, لاجیکل ریزن بنتی ہے کہ انسیڈنٹ ہو چکا ہے, ابھی ہوا نہیں ہے, ہوگا. رسول خدا اتنا چیخ کر روئے کہ اصحاب کے کانوں تک آواز گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا امیڈیٹ امپیکٹ جو آپ کے دل پر آنا چاہیے, جو لیگیسی ہے کربلا کی, جو رسول خدا نے آپ کو دی ہے, وہ یہ کہ جب بھی کربلا کا ذکر آئے آپ کو گریہ کرنا. یہ سنت رسول خدا ہے, اور اتنا بلند اور چیخ کر گریہ کرنا ہے کہ حجرے کے باہر اصحاب کے کانوں میں آواز گئی. اور اس کے بعد رسول خدا کے ہاتھ میں مٹی تھی, اسی طرح گریہ کرتے ہوئے روتے ہوئے کمرے سے باہر آئے. اصحاب نے سنا, سلمان, ابوذر, امیر المومنین اور کچھ اور اصحاب بھی تھے بڑے مشہور, ان سب نے گریہ کیا. پہلا مرحلہ یہ. میں بات کو پھیلا دیا, یہاں تک آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں, مجھے امید ہے. کربلا کے واقعے کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو امام حسین علیہ السلام جب کربلا جا رہے ہیں, جو خطبے دے رہے ہیں, وہ خطبے بڑے عجیب ہیں. ان خطبوں کو کوئی ڈی سائفر نہیں کر سکتا, ڈی کوڈ نہیں کر سکتا. عجیب کوڈنگ وے میں امام حسین نے خطبے دیے. کب ڈی سائفر ہوئے, کب ڈی کوڈڈ ہوئے وہ خطبے؟ جیسے ہی شہادت ہوئی اور چھٹے امام اور پانچویں امام کی حدیثیں ہمارے پاس آئیں, تو ہم نے ان حدیثوں کے ذریعے امام حسین کے خطبوں کو سمجھنا شروع کیا. اس کے بعد ہماری سمجھ آیا کہ مولا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس خطبے کو, جو چھوٹا سا خطبہ ہے, میں اس کو ختم کر دوں, تاکہ کل بھی ہم انشاءاللہ شاید اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے. جب نکلنے والے تھے مکے سے امام حسین باہر, آپ سب جانتے ہیں کہ امام حسین نے حج نہیں کیا, عمرہ کیا, اور مکے سے حج کیے بغیر مکے کو چھوڑ دیا, اور کہاں کس طرف کی ٹریولنگ, اپنے سفر کو اختیار کیا, کوفے کی جانب. کوفے نہیں جانے دیا گیا تو کربلا میں آ کر ہور کے لشکر نے زبردستی مجبور کیا کہ یہاں پر آپ اپنے ٹینٹس اور خیمے لگائیے. فاسند الی ظہر الکعبہ, امام حسین نے ٹیک لگائی دیوار کعبہ سے اور خطبہ دیا. اس خطبے کو غور سے سنیے گا. حمد و ثناء خدا کی, الحمدللہ, رسول خدا کی تعریف کی, اور فرمایا خط الموت علی ولد آدم مخط القلادہ فی جید الفتات. موت انسان کے ساتھ اس طرح سے جڑی ہوئی ہے, انکمپسڈ ہے, کہ جس طرح سے جوان لڑکیاں اپنے گلے میں نیکلس ڈالتی ہیں. سید الشہداء بتا رہے ہیں کہ جوان لڑکی جب گلے میں نیکلس ڈالتی ہے تو ایک آرنامنٹل پوائنٹ آف ویو سے ڈالتی ہے, خوبصورت دکھائی دینا چاہتی ہے, اچھا لگتا ہے لڑکیوں کو. موت بھی انسان کے لیے اس طرح سے ہے, گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ عجیب جملہ ہے, فرمایا کأنی بأوصالی تقطعها اصلاً فلوات بین نواویس و کربلا فیملأن منی جأشن فیملأن منی جوفن و سغبہ. فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بدن کے گوشت کو کربلا اور نواویس کے درمیان ڈیزرٹ کے بھیڑیے ولف بھمبوڑ بھمبوڑ کر اپنا پیٹ اس سے بھر رہے ہیں. یہ مولا کا جملہ ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ عجیب جملہ ہے, لا محیسا ان یوم خط بالقلم, یا لا محیسا ان امر خط بالقلم. فرمایا اس چیز کو کوئی نہیں پلٹا سکتا, اس چیز کو کوئی نہیں پلٹا سکتا کہ جس پر خدا کا قلم چل چکا ہے.
فرمایا رضانا رضا اللہ رضانا اہل البیت، خدا کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے. اور پھر فرمایا عجیب جملہ، اب یہاں سے خوب توجہ کیجیے گا اس جملے کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے. فرمایا کہ لا تشز عن رسول اللہ لحمۃ، رسول خدا کے بدن کا کوئی بھی ٹکڑا رسول خدا سے دور نہیں رہ سکتا. سمپل جملہ ہے کہ نہیں؟ رسول خدا کا فلیش، گوشت، بدن، بونز، کوئی بھی رسول خدا کے بدن کا ٹکڑا جو حصہ ہے رسول خدا سے دور نہیں رہے گا. یجمع اللہ لہ فی حظیرۃ القدس، خدا رسول خدا کے بدن کے ٹکڑوں کو بہشت میں رسول خدا کو خوش کرنے کی خاطر اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، گیدر کرے گا، سب کے سب کو وہاں پر رکھے گا. تقر بہم عینہ، رسول خدا کی آنکھیں اپنے وجود کے ٹکڑوں کو، حصوں کو دیکھ کر ٹھنڈک پڑے گی ان میں. وینجز بہم وعدہ، اور خدا اپنا وعدہ انہی کے ذریعے پورا کرے گا. خوب توجہ کیا آپ نے، امام حسین السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بدن کے ٹکڑوں کو بھیڑیے بھمبوڑ بھمبوڑ کر کھا رہے ہیں. جانور پر امام کا گوشت کھانا حرام ہے. پھر اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد ہے یزید کا لشکر جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے بدن پر تلواریں کے زخم لگائیں گے. اور پھر امام حسین فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ جو شہید ہوگا وہ رسول خدا کے وجود کا حصہ بنے گا. فرمایا یجمع اللہ لہ فی حظیرۃ القدس، خدا رسول خدا کے تمام وجود کے حصوں کو بہشت میں رسول خدا کی خاطر جمع کرے گا. تقر بہم عینہ، رسول خدا جب عالم قدس میں ان کو دیکھیں گے رسول خدا کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑے گی. خوب توجہ کیجیے گا، یعنی یہ جو امام حسین کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں ان کو رسول خدا نے جب وہاں پر دیکھا تو رسول خدا خوش ہوئے، رسول خدا کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑی. اس کا ثبوت کیا، پروف کہاں سے دوں میں لا کر آپ کو؟ شب جمعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں جب آپ زیارت وارث پڑھتے ہیں تو اس میں جملے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا احب اللہ و اودعہ، سلام ہو تم پر اے شہداء کربلا، تم خدا کے محبوب بندے ہو، تم خدا کی چاہت رکھتے ہو، تمہارے دل میں خدا کی محبت ہے، خدا کے پاس تمہاری محبت ہے، تمہارے وجود میں خدا کی محبت ہے، خدا تم سے محبت کرتا ہے، خدا تم سے پیار کرتا ہے، تم دین خدا کے مددگار ہو، تم نے دین خدا کی مدد کی ہے، تم رسول خدا کی مدد کی، تم نے امام حسن کی مدد کی، امیر المومنین کی مدد کی، جناب سیدہ کی مدد کی. تابت طبتم و تابت الارض التی فیہا دفنتم. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ امام حسین کی بات تو نہیں ہو رہی نا، امام حسین کے شہداء کی بات ہو رہی ہے جو معصوم نہیں ہیں. زیارت وارث کیا کہہ رہی ہے؟ تم پاک ہو، وہ زمین پاک ہے جس میں تم دفن ہوئے ہو. اگر کوئی کہے امام حسین کی طرف اشارہ نہیں سرکار، طب تم پاک ہو. جن شہداء کربلا کی غیر معصوم ہونے کے باوجود، ڈسپائٹ بینگ غیر معصوم، یہ انفیلیبلز نہیں ہیں، یہ معصوم نہیں ہیں، کیونکہ حسین ابن علی سے جڑے ہیں لہٰذا یہ پاک ہے، وہ زمین بھی پاک ہے جہاں یہ دفن ہوئے. رسول خدا امام حسین نے کیا فرمایا تھا مکے کی دیوار پہ، خانہ کعبہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کر کہ رسول خدا کے بدن کے ٹکڑوں کو جمع کرے گا خدا. یہ تمام کے تمام واقعات جو امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنی شہادت سے پہلے بتا رہے ہیں، ان علی مسران خیر علی، اور پھر فرمایا میرے لیے کٹ کر شہید ہونے کی ایک جگہ ہے کہ جس کا انتخاب کر لیا گیا ہے، which has been chosen، چن لیا گیا ہے، میں وہاں جا کر شہید ہو جاؤں گا. یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان علی مسران خیر علی، میرے لیے ایک شہید ہونے کی جگہ ہے جس کا انتخاب کر لیا گیا. اور پھر فرمایا من کان باذلا فینا مہجتا وموطنا علی لقاء اللہ نفسا، جو ہمارے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہے. خدا کا ذکر نہیں فرما رہے، کہہ رہے جو ہمارے لیے اپنا خون بہانے کو تیار ہے اور خدا کی ملاقات کو. خوب توجہ کیجیے گا، اگر تمہارا خون اہل بیت کے راستے میں نہ بہے، جتنی مظلومیت کے ساتھ موت آ جائے، خدا سے ملاقات نہیں کر سکتے. یہاں سبجیکٹیولی شرط یہ ہے، سبجیکٹڈ ٹو دا کنڈیشن، کہ اہل بیت کے راستے میں اگر شہید ہوگے تو تب تم وموطنا علی لقاء اللہ نفسا، تم تب جا کر خدا سے ملاقات کرو گے. انی مصبح غدا انشاءاللہ، جو چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ چلے، کل میں مکہ چھوڑ دوں گا. یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی؟ چلیے دوبارہ، رسول خدا دنیا سے جانے والے ہیں. جبریل ایک پیپر لے کر آئے، ایک وصیت لے کر آئے. ما نزل من السماء کتاب مختوما الا الوصیہ. آسمان سے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آسمان سے ڈاکومنٹ کی صورت میں ول، وصیت آئی ہی نہیں سوائے اسے ایک ول کے وصیت کے جو رسول خدا پر نازل ہوئی. فرمایا کہ جبرائیل لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ وصیت ہے. کس کے لیے؟
آپ کے اہل بیت کے لیے. کون اہل بیت؟ کہ جو علی کی نسل سے ہیں، اہل بیت منتجبین، جو پاک ہیں، جو معصوم ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ 12 مہریں تھی. مہر مینس سیل، اسٹیمپ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انویلپ کو پہلے بند کیا جاتا تھا تو اس کے اوپر ویکس کے ذریعے یا مڈ کے ذریعے اس کو سیل کیا جاتا تھا پرانے زمانے میں. اگر کوئی اوپن کرے گا تو وہ مڈ کی سیل ٹوٹ گئی ہے یا ویکس کی سیل ٹوٹ گئی ہے، اور وہ بادشاہ کی انگوٹھی ہوتی تھی، اس میں کوئی خاص قسم کی چیز لکھی ہوتی تھی. آج کل کی طرح نہیں تھا کہ آپ نے 1000-2000 روپے دیے اور اس کے بعد انگریونگ کروا دی، نہیں ہوتا تھا ایسا. بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا تو ان کی مہر ہوتی تھی، اسٹیمپ ہوتی تھی، سیل ہوتی تھی، اور وہ لگاتے تھے. اگر ٹوٹے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انویلپ کھل چکا ہے، اور وہ کھولنے والا پکڑا جاتا تھا. تو 12 سیلز لگی ہوئی تھی. کس کو کہا؟ جب تم جانا علی کو دینا. امیر المومنین کو دیا. رسول خدا نے وہ سیل لگی ہوئی ففص خاتمن، ایک سیل کو نام نہیں لکھا ہوا تھا، علی تمہاری سیل یہ والی ہے، ایک کو توڑا، اس میں جو لکھا تھا اس کے مطابق عمل کیا. جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی، امیر المومنین نے اس وصیت کو دیا امام حسن کو. امام حسن نے ان 12 میں سے ایک سیل کو توڑا، جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق عمل کیا. امام حسن گئے، امام حسین کو دیا. امام حسین نے کسی بھی ایک سیل کو توڑا اور جو اس میں لکھا ہوا تھا اس کے مطابق عمل کیا. کیا لکھا ہوا تھا اس میں آپ جانتے ہیں؟ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹڈ ثبوت ہے. دیکھیے جب ہم کربلا کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس طرح سے کیجئے کہ سپریم کورٹ، دنیا کے جس سپریم کورٹ میں جائیں وہاں کا چیف جسٹس کہے ہاں ایڈیکویٹ، سفیشینٹ، اپروپریٹ پروف کے ساتھ آئے ہو تم حسین کے بارے میں بات کرنے کے لیے، ویلڈ پروف لے کر آئے ہو. ہواؤں میں ہائپوتھیٹیکل باتیں نہیں ہیں، سیلف مین میڈ پروف کے ذریعے نہیں آئے ہو، کنکریٹ پروف ہے تمہارے پاس. اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ خدا نے فرمایا تھا، امام حسین نے توڑا، اس میں لکھا تھا اخرج بقوم، حسین کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نکلو، قاتل جنگ کرو، اقتل و تقتل قتل کرو اور پھر قتل ہو جاؤ، لا شہادت لہم الا معک، جن کو لے کر نکلو گے ان کو جو شہادت چاہیے وہ سوائے تمہارے ان کو کہیں اور سے نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ کہ امام حسین کو پہلے سے علم تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا. امام حسین علیہ السلام کو پہلے سے اس بات کا علم تھا. جب مکے میں یہ کہہ رہے ہیں ان علی مسران خیر علی، میری شہادت کی جگہ کا انتخاب کیا جا چکا ہے، چوزن ہے، اس کا مطلب امام کو پتہ ہے. تو پہلی لیگیسی کیا ہے کربلا کی؟ پہلا میسج کیا ہے کربلا کا؟ پہلا میسج یہ کہ امام اپنے علم سے گئے، اس خون کو بہنا تھا، امام شہید ہونے کے لیے گئے. مولانا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سملیرٹی کو دیکھیے جا کر، اپنے کنفیوژن کو دور کیجئے. خدا نے جو ابراہیم سے کہا اسماعیل کو ذبح کرو، خدا کو کیا فائدہ ہو گیا؟ پروردگار عالم کبھی کبھی کچھ کام ایسے کرتا ہے جن کی حکمت، جن کے اندر جو وزڈم ہوتی ہے وہ آپ کی سمجھ میں ضروری نہیں ہے آئے، لیکن عالم غیب پر ان سین ورلڈ میں اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر آ کر امپیکٹ ڈالتا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. آپ نے کسی پیاس سے تڑپتی ہوئی بلی کو پانی پلایا، کتا پیاس سے مر رہا تھا، آپ نے پانی پلایا. چھٹے امام فرماتے ہیں ان لکل کبد حرائے اجر، جس مخلوق کا خدا کی جگر اندر سے اس کے گرمی لگی ہوئی ہے، تڑپ رہا ہے، تم نے اس کو ٹھنڈک دے دی، اس کا اجر ہے. ماں باپ کی طرح آپ پیار سے دیکھتے ہیں، احترام سے، گناہ جھڑتے ہیں، کس بیرومیٹر کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں؟ تو بہت سی چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن عالم غیب میں خدا نے اس کا ایک اثر رکھا ہے. جو روزے کے وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. جو آپ اپنے مومن بھائی کا افطار کرواتے ہیں اس کو آپ کے روزے سے زیادہ آپ کو آپ کے افطار کا ثواب ملتا ہے. غدیر کے دن جو ایک مومن کو کھانا کھلائے اس نے لاکھوں اولیاء کو کھانا کھلایا. ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کو سمجھیں، خوب توجہ فرما رہے ہیں آپ اس بات کو. جو ایک انسان کو زندگی کو بچا لے اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اسی طرح سے. لہٰذا پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو اس خون کو بہنا تھا، بہہ کے پھر کیا ہوگا، پھر یہ کل انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے. ابھی ذرا مزید آگے بڑھیے. اور پھر اس کے بعد جو امام حسین بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ خطبے دے رہے ہیں کربلا سے پہلے. ایک دم سے اچانک کیا ہوتا ہے؟ 10 محرم آتی ہے، صبح سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. امام حسین عصر کے وقت شہید ہو جاتے ہیں. اب ڈکشن جناب زینب کے سرمنز کا، ڈکشن وے آف ٹاکنگ، وے آف اسپیچ جناب امام سجاد کا بالکل چینج ہو گیا. خوب توجہ کیجئے گا. شہادت سے پہلے امام بتا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ چلے گا یہ ہوگا، رسول خدا سے تعلق ہمارا یہ ہے، ہم ایسے ہیں، خون بہانے کے لیے تیار ہو، چلو شہادت کی جگہ
چنی جا چکی ہے، چوزن ہے، میں وہاں جا کر مر جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، جن کو چلنا ہے چلیں، خون بہانے کے لیے تیار ہو تو چلو، اگر ہمارے ساتھ نہیں گئے فتح نصیب نہیں ہوگی، وکٹری میں تمہارا کوئی شیئر نہیں ہوگا۔ کون سی وکٹری؟ کس طرح کی وکٹری؟ ایک دم سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، بالکل جناب زینب امام سجاد کے سرمنز اور خطبوں کی زبان تبدیل ہے۔ اب جناب زینب اور امام سجاد ایک نیا ڈائمنشن دکھا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اب کربلا کو ریکریٹ کرنے کی کوشش مت کرنا، ریکیپ کرنے کی کوشش مت کرنا، قصہ ختم ہو گیا۔ حسین ابن علی کے بارے میں خدا نے فرمایا تھا کہ ان کو لے کر نکلو، شہادت ملے گی اور تمہیں سید الشہداء کا درجہ ملے گا۔ اب جو ڈائمنشن ہے وہ دوسرا ڈائمنشن ہے۔ پہلا ڈائمنشن بھی معصوم بتائے گا، دوسرا ڈائمنشن بھی معصوم بتائے گا۔ سوری بیٹا، لگا دو نعرہ اور لگانا ہے تو۔ حسن ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ایک دفعہ آپ ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں، اور یقین کریں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور خدا ان کے ماں باپ کو میرے دل سے دعا نکلتی ہے جب مجلس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بچے بیٹھے ہیں آگے پیچھے اپنے بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ۔ ہمارا ایسٹ یہی بچے ہیں۔ آپ اور ہم 10 20 30 40 50 سال بعد چلے جائیں گے، یہ بچے عزاداری کو لے کر جائیں گے۔ یہ ایک جو نسل کی تربیت ہو رہی ہے، یہ جو بچے 90% مجھے یقین ہے میری بات کو نہیں سمجھ رہے، مشکل اردو بول رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بیٹھے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں مجھے، یہ واقعا ان بچوں کے ماں باپ کی تربیت ہے۔ خدا ان بچوں کے ماں باپوں کو اور ان کے ماں باپوں کو اگر ہیں تو سالم رکھے، صحت سلامتی دے، اور اگر ان کے اینسسٹر دنیا سے جا چکے تو ان کو پروردگار عالم امام حسین کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ پہلا ڈائمنشن جو پتہ لگا ہمیں کربلا کا، وہ کہاں پر پتہ لگا؟ خود سید الشہداء جب تک زندہ ہیں، اب دیکھیے اب شفٹ کر رہے ہیں سید الشہداء، خوب توجہ کیجیے گا، جو سرمنز دے رہے تھے اپنے سفر کے دوران، جرنی کے دوران، اب سید الشہداء کے الفاظ تبدیل ہو رہے ہیں۔ خطبہ دینے کے لیے آئے، لشکر یزید کے سامنے فرما رہے ہیں، حل تعلمون ابن بنت نبیکم غیری، کیا زمین پر تم جانتے ہو کہ میرے علاوہ فاطمہ کا بیٹا رسول کا کوئی اور نواسا ہے؟ خوب توجہ کریں۔ اچھا، امام حسین نے کہہ دیا، آپ نے سنا، خدا سلامت رکھے، آپ نے توجہ کے ساتھ سنا۔ اس جملے کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے؟ اس جملے کا شرعی اسٹیٹس کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ امام حسین کے پورے لشکر کو قتل کر دیا۔ امام حسین فرمانا ہے، حل تعلمون ابن بنت نبیکم غیری، کچھ چیزیں امام نے فرمائی، کیا میں نے تمہارے قبیلوں میں کسی کا قتل کیا ہے جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اوکے ٹھیک ہے، آپ اس کو کمپریہینڈ کریں گے، یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، کلیئر ہے، لاجیکل بات ہے، تم نے میرے باپ کو، چچا کو، بھائی کو مارا، میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ کہا کہ نہیں۔ اچھا، میں تمہارا مال لے کر بھاگا ہوں، کچھ قرضہ لیا ہے، مال لے کر؟ نہیں۔ میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ نہیں۔ حلال کو حرام کیا ہے، حرام کو حلال؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی جسٹیفائی کر سکتے تھے امام حسین کے قتل کو، امام پوچھ رہے ہیں ان سے، نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے نبی کا نواسا زمین پر میرے علاوہ کوئی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی اسٹرینتھ ایسی ہے کہ نبی کا اگر نواسا تم نے مان لیا تو نبی کے کائنات میں 2 نواسے تھے، ایک بڑا نواسا، ایک چھوٹا نواسا۔ یہاں پر بات نواسوں کی نہیں ہو رہی، صرف گرینڈ سنس کی، بلکہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ کائنات پوری، یہ میرے الفاظ ہیں، ایسنس بتا رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کائنات پوری ایک طرف ہو جائے، حسین ابن علی سے ٹکرانے کی جرت مت کرنا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ آیہ تطہیر میں شامل ہے، یہ آیہ مباہلہ میں شامل ہے، یہ سورہ دہر میں شامل ہے۔ ان کی زبان رسالت کی گواہی دیتی ہے، یہ میری زبان چوس کے پروان چڑھے ہیں، یہ میرے کاندھوں پر سوار ہوتے ہیں، اس کی منزلت یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے ہی یہ کہا کہ تم نواسے ہو تو منزلت آ جائے گی۔ دوسری تیسری لیگیسی، پیغام، میسج کربلا کا کیا ہے کہ ایٹریبیوشن کو سمجھو رسول خدا کے حسین ابن علی کے ساتھ، نسبت کو سمجھیے، تعلق کو سمجھیے۔ حسین ابن علی کو ریفارمسٹ مت رکھیے، حسین ابن علی کو کسی پولیٹیکل موومنٹ کا لیڈر مت بنائیے، بلکہ سید الشہداء جو خود بات کہہ رہے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے پوچھیے گا، سید الشہداء جس ڈائمنشن میں اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، ہی ہمسیلف، اپنے جس طرح سے انٹروڈیوسنگ اس کو لے کر آپ چلیے۔ کیا تم نبی کے نواسے کو،
یار امام حسین اکبر مر چکے ہیں، عباس مر چکے ہیں، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، آپ کہہ رہے ہیں نواسا، یہ کیا بات ہے؟ آج جب آپ کہتے ہیں پیارے نبی کا پیارا نواسا حسین ہے، یہ آپ کیا چائلڈش باتیں کر رہے ہیں؟ بات اس سے آگے کی نہیں، ایمفیسائز کرنا ہے ہمیں، مرتے دم تک حسین ابن علی کی نسبت اور ایٹریبیوشن کو اپنے دل میں لے کر جانا ہے، کیونکہ سید الشہداء اس ایٹریبیوشن کو پر ایمفیسائز کر رہے ہیں، ارج کر رہے ہیں، اس ایٹریبیوشن کو سید الشہداء بولڈ کر کے ہائی لائٹ کر کے سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی شہادت ہوتی ہے سید الشہداء کی، بی بی زینب کے دو خطبے ہیں، پہلے مصائب جو عالم ظاہر میں سید الشہداء کی شہادت کے بعد پڑھے گئے بی بی زینب نے پڑھے، اور پہلا جملہ کیا کہا بی بی زینب نے جب سید الشہداء کے جسد مطہر کے پاس پہنچی اور وہ ملعون قتل کر چکا تھا، فرمایا مدینے کا رخ کر کے، صلی علیک ملک السما، یا رسول اللہ آپ پر پروردگار عالم آسمانوں سے سلام نازل کرے، ھذا حسین کا مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ خوب توجہ کیجیے گا، ہے بہن حسین کی، دل پر چھریاں چل چکی ہیں بھائی کو دیکھ کر، لیکن کیونکہ بہن ہے لیکن اولاد ہے علی مرتضیٰ کی، لہذا امامت کے پیغام کو بتا، آپ کا حسین نجف کی طرف رخ نہیں کیا، ماں سے مخاطب نہیں ہوئی، سید سجاد سے مخاطب نہیں ہوئی، براہ راست رسول خدا سے مخاطب ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے جس کو قتل کیا ہے گویا رسول خدا کو قتل کیا ہے۔ آپ کنٹینیوشن دیکھیے، آپ کنٹینیوشن کو دیکھیے، جس طرح سے ویل کنیکٹڈ، ویل آرٹیکولیٹڈ، ایک بڑے لاجیکل وے میں، اور اس کے بعد جب بی بی زینب پہنچی ہے کوفے تو کیا فرمایا؟ اتبکون، اے کوفے والو رو رہے ہو؟ اتدرون ای کبد لرسول اللہ فریتم وائی دم لہ سفکتم وائی حرمت لہ انتہکتم، تم رو رہے ہو کوفے والو؟ تم جانتے ہو تم نے رسول خدا کے کون سے جگر کو پارا پارا کیا ہے؟ رسول خدا کے جگر کو تم جانتے ہو تم نے رسول خدا کے خون کو بہایا ہے، تم جانتے ہو تم نے رسول خدا کے خیموں میں آگ لگائی ہے۔ رسول خدا تو کربلا میں تھے ہی نہیں، رسول خدا کی شہادت کے 50 برس کے بعد کربلا ہوا ہے، لیکن جناب زینب یہ نہیں کہہ رہے حسین میرا بھائی پنجتن کا آخری شخص، نہیں، فرما رہی ہے رسول خدا کے جگر کو پارا پارا کیا ہے، تم نے رسول خدا کے خیموں میں آگ لگائی ہے، تم نے رسول خدا کا خون بہایا ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، اچھا بہت ہی سینسیٹیو مرحلے پر لے کر آ گیا، اتبکون فلا حضرت، تمہارے آنسو نہ رکیں، روتے رہو اسی طرح، کرس ہے۔ خوب توجہ کیجیے، حسین پر آنسوؤں کو ڈسٹنگوشنگ ویلیو کے ساتھ دیکھیے۔ مجھے آپ نے ہمت دی ہے، یہ جو آپ نے رسپانس دیا ہے کہ میں اس کو مزید ایلیبوریٹ کر سکوں، اور میرے 5-7 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، میں بہت معذرت چاہوں گا آپ سے۔ جب کوفے والے رو رہے ہیں تو بی بی زینب کرس کر رہی ہیں بڑی نفرت کے ساتھ، تم رو رہے ہو، روتے رہو، تمہارے آنسو نہ تھمیں۔ یہی تو حضرت حجت کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ کوفے والے کریں تو بی بی لعنت کر رہی ہیں، حضرت حجت رو رہے ہیں کہ میرے آنسو نہیں تھمتے، تو تعریف ہے۔ اگر بالآخر حسین ابن علی پر رونا اچھا ہے یا برا؟ اگر اچھا ہے تو مولا حسین پر رو رہے ہیں، اگر برا ہے تو مولا حسین پر رو رہے ہیں۔ بی بی آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں؟ اچھا جب آپ گئیں شام میں اور قید سے رہائی ملی تو بی بی نے کیا کہا؟ پہلی لیگیسی جو بی بی نے دی ہے قتل حسین ابن علی کے بعد، آزادی کے بعد، اپنی پہلا میسج جو دیا ہے، کہا یزید ہم کو ایک گھر دے جس میں ہم 3 دن عزاداری کریں، ہم اپنے شہیدوں کو رو نہیں پائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خاتون جس کو امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ آپ عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ، حدیثوں میں کیا لقب آیا ہے جناب زینب کا؟ عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک ایسی وزڈم ہے جو آپٹیمم لیول کی وزڈم ہے، آپٹیمم لیول کا انٹلیکٹ ہے اس بی بی کے پاس، اور علم ایسا ہے کہ کسی نے سکھایا نہیں ہے، فہم ایسی ہے جو کسی نے سکھائی نہیں ہے، وزڈم ایسی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں امام سجاد فرما رہے ہیں یہ نماز جماعت پڑھانے کی اجازت والی بات نہیں ہے، یہ اجازت اجتہاد کی بات نہیں ہے، یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، یہ بی بی کہہ رہی ہے 3 دن ہمیں گریا کرنے دے۔ بی بی آپ نے گریا تو کیا ہے؟ نہیں، وہ گریا کیا اور فرمایا صرف ہمارے پاس کنیزیں آئیں گی۔ 3 دن گریا کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا پیغام حسین ابن علی کی یاد بناؤ گریے کے ساتھ، ایک اسپیشل اٹینشن ہے
ایک الگ سے اسپیشل کنسرن ہے گریے کے ساتھ. یہ گریہ کبھی ختم. حسین ابن علی کے القابات میں سے ایک لقب ہے قتیل العبرات. میں رونے والا قتیل ہوں، شہید ہوں. کیا مطلب؟ لا یذکرنی مؤمن، مجھے کبھی کوئی مومن کبھی یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، دل غمگین ہو جائے گا. یہ حسین ابن علی کی لیگیسی ہے، یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے سید الشہداء کا. اور پھر جناب زینب جو قتل گاہ میں خطبہ پڑھا، یہ آپ کا حسین ہے، اور تمام کی تمام گفتگو ختم کی. یہ عصر عاشور، صبح عاشور، بیبیوں کو ناکوں پر اونٹوں پر بٹھایا گیا، قتل گاہ سے گزارا گیا. سید سجاد نے دیکھا چچا، بھائی، باپ، لاشیں. سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور نزدیک تھا کہ سید سجاد کی روح بدن سے نکل جاتی. بی نے دیکھا، کہا ما لی اراک تجود بنفسک یا بقیت اخی و جدی و اخوتی. اے سید سجاد، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تمہیں تڑپ رہے ہو، کس تکلیف میں اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈال رہے ہو؟ خوب توجہ کیجئے، میرے بھتیجے سید سجاد نہیں، لیگیسی دیکھیے، آپ میسیج دیکھیے. کربلا نام ہے امامت کی کنٹینیویشن کا، کربلا نام ہے امام حسین پر، امام معصوم پر گریے کا. فرمایا ما لی اراک تجود بنفسک یا بقیت جدی و اخوتی. بیٹا سید سجاد، اے میرے نانا، میرے باپ اور میرے بھائیوں کی یادگار. یہ نہیں کہا میرے بھتیجے. بیٹا سید سجاد کہہ سکتی تھی نا، سبسٹیٹیوٹ ورڈ تھا، کہہ سکتی میرے بیٹا سید سجاد. یہ کیا ہے جو میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، اتنے تکلیف میں ہوں؟ فرمایا میرے نانا کی یادگار، میرے باپ کی یادگار، میرے بھائیوں کی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سید سجاد تم عصمت کے سلسلے کے وارث ہو. خوب توجہ کیجئے، بھائیوں کی لاشیں میدان میں پڑی ہیں، معمولی بات نہیں ہے. ایک بھائی نہیں، 18 بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، یار و یاور و انصار کی لاشیں پڑی ہیں. لیکن جناب زینب کس چیز کو پرومیننٹ کر رہی ہیں؟ بھائی کے قتل کے وقت بھی رسول خدا سے ایٹریبیوشن کو ہائی لائٹ کیا. اور جب 11 محرم کو گزر رہی ہیں تب بھی نانا رسول خدا، بابا علی مرتضیٰ، حسن اور حسین کے ساتھ سید سجاد کے ایٹریبیوشن کو واضح کیا. کہا کہ پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھ رہی ہیں، انہوں نے اپنے نجس جسموں کو دفن کر دیا. اور ہمارے فرمایا جو بی بی زینب نے جملہ کہا وہ انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو کریں گے. اور بڑی عجیب بات ہے واقعا یہ. اور آج جو ذکر ہے وہ اس 3 سالہ مظلومہ یتیمہ کا ہے کہ اس بی بی کے نام پر نظر کی جائے، دسترخوان بچھایا جائے، کتنے لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں. میں عیسائیوں کو جانتا ہوں، یہودیوں کو جانتا ہوں، ہندوؤں کو جانتا ہوں کہ جن کی مرادیں یہ 3-4 سال کی مظلوم اور معصوم یتیمہ سید الشہداء کی نظر کی جائے تو پوری کرتی ہے. میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن کرواؤں اس شہزادی کا اپنے الفاظ میں. دیکھیے جب بھی کوئی کٹھن وقت آیا نا، مشکل وقت کربلا میں، تو اس بی نے آگے بڑھ کر امام حسین سے گفتگو کی ہے. بڑی لاڈلی بیٹی تھی امام حسین کی. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں گھر میں جب بھی باپ کسی تکلیف میں ہو، پریشان ہو، کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو، تو وہ بچہ جا کر بات کرتا ہے باپ سے جس کا باپ کے ساتھ ٹائز بڑے اچھے ہوں، بڑا لاڈلا اور چہیتا بچہ ہو. سب سے زیادہ چہیتی بچی یہی 3 سالہ مظلومہ بچی تھی. ابو الفضل عباس کی شہادت کے بعد یہی بی آگے بڑھی، اس بی نے گفتگو کی. ابو الفضل عباس سے آپ سنتے ہیں ذاکروں سے پانی لانے کا جو واقعہ ہے، اسی بی کا واقعہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب بابا کو رخصت کیا، اسی بی کا واقعہ ہے. اس کے بعد جب بابا سے گفتگو کی، بابا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسی بی نے کی گفتگو. آپ کو جملے ملتے ہیں نا مقتل میں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، کہنا کیا چاہتا ہوں میں، شام غریبہ کے بعد سے لے کر زندان شام تک آپ کو اس بی کا ایک جملہ نہیں ملے گا پھوپھی سے بات کی ہو. کیوں؟ ذاکرین، علماء، خطبہ یہ بتاتے ہیں کہ اس 3 سالہ بچی نے جو مناظر دیکھے تھے نا، اس کے بعد اس بچی کی زبان میں گفتگو کی طاقت نہیں رہی تھی. میں آپ کو مثال دوں، بی سیدہ نے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے 95 دن گزارے ہیں رسول خدا کے بعد، 95 ڈیز. اس میں آپ جناب زینب کا 1 2 3 5 جملے لے آئیے بی زینب نے اپنی ماں سے گفتگو کی ہو، نہیں ملتی گفتگو. ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی کہ جناب زینب کے دل میں طاقت نہیں بچی تھی کہ ماں سے گفتگو کر سکتی. جو ماں دیوار کا سہارا لے کر چلے، کمر جھک جائے، پیشانی پر زخم کا نشان ہو، بازو شکستہ ہو، بچی میں طاقت. یہی حال جناب زینب کا تھا،
یہی حال اس مظلومہ بچی سکینہ کا تھا. اور کس طرح سے بچی میں طاقت نہیں رہی گفتگو کی. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، روایت کے الفاظ بلا اقتاب علی الجمال، اونٹوں پر بٹھایا گیا ان خواتین کو، لیکن سروں پر سایہ نہ تھا. دن کو جب سفر ہوتا تھا تو دھوپ کی تمازت سے چہرے بچیوں کے جھلسا گئے تھے. اب یہ عبید اللہ کے دربار کا واقعہ ہے یا یزید کے دربار کا کہ بچی بار بار اپنے پنجوں پر کھڑی ہے. جب پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں کھڑی ہو، کہا کہ میری پھوپھیوں اور بہنوں کا قد مجھ سے بڑا ہے، ایک ہی رسی میں تمام خواتین کو باندھا گیا. یہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب قید خانے میں یہ بچی گئی تو اکثر اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کرتی تھی، اور اس کے بعد اتنا گریہ کیا، اس بچی نے اتنا گریہ کیا، گریہ کرتے کرتے خاموش ہو گئی. سیدانیہ خواتین سمجھی کہ بچی کو آرام آ گیا، لیکن جب ذرا زیادہ دیر گزری، شانہ ہلایا تو یہ بچی کی روح بدن سے جدا ہو چکی تھی. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، توجہ سنیے گا. اکثر مومنین پوچھتے ہیں کہ اس بی بی کی شہادت کا سبب کیا تھا. میں جواب پتہ ہے کیا دیتا ہوں؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کون سا سبب نہیں تھا شہادت کا؟ 6 مہینے کے بھائی کی لاش کو دیکھنا کم ظلم ہے؟ حسین ابن علی کی لاش کو دیکھنا کم ظلم ہے؟ رسول خدا جس نے حمزہ کو قتل کیا تھا، جب سامنے آتا تھا رسول خدا اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے. خاتم النبیین ہیں. اس 3 سالہ مظلوم بچی کا ذرا اندازہ کیجئے آپ کہ کبھی بابا کا قاتل سامنے آتا ہے، کبھی بھیا کا قاتل، اور اس کے بعد یہ بچی شہید ہو گئی. مجھے نہیں پتا سید سجاد نے کس طرح سے غسل دیا، کس طرح سے دفن کیا، لیکن ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک معصوم نے ایک معصومہ کو دفن کیا مدینے میں، اور ایک معصوم نے معصومہ کو دفن کیا زندان شام میں. جس معصوم نے معصومہ کو دفن کیا مدینے میں وہ تھے مولا علی، اور وہ معصومہ تھی جناب سیدہ. لیکن میں کہوں گا یا علی حیدر کرار ہیں، قاتل خیبر و مرحب و عنتر ہیں. یا علی بنی ہاشم کے لوگ آپ کو تسلیت دینے آئیں گے صبح کو، لیکن جب سیدہ کے جسم کو دفن کیا برداشت نہ کر پائے، بلک بلک کر گریہ کیا. میں کہوں گا یا علی ذرا نجف سے اٹھ کر آئیے، سید سجاد ہیں، ماؤں بہنوں کا ساتھ ہے، پیروں میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. کس طرح سے اس معصومہ کے جنازے کو دفن کیا. جب بھائی نے بہن کے جنازے کو دفن کیا ہوگا کتنا گریہ کیا ہوگا. کوئی تھا جو آ کر تعزیت پیش کرتا، کوئی تھا آ کر جو سید سجاد کو گلے لگاتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے ہماری اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما اور خوشی عطا فرما. جن مومنین مومنات نے یہ امام باڑہ بنایا دنیا سے چلے گئے، امام حسین کے جوار میں جگہ عطا فرما. جو مومنین زندہ ہیں اس امام باڑے کی خدمت کر رہے ہیں کسی بھی لحاظ سے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی نسلوں میں ذکر فضائل مصائب محمد آل محمد کو قائم و دائم فرما. جن جن لوگوں نے اس فرش اعضاء کو بچھانے میں کسی بھی قسم سے حصہ لیا ہے، پروردگار ان کی اس خدمت کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں جو موجود ہیں یہاں پر سن رہی ہیں، پروردگار انہیں جناب زینب کے ساتھ ایک خاص ارتباط، توسل اور اتصال کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے نوجوان بچے یہاں پر موجود ہیں انہیں شہزادہ علی اکبر اون محمد جناب قاسم کے ساتھ ایک خاص توسل، اتصال، ارتباط کی توفیق عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما. جو لوگ سوز سلام مرثیہ نوحہ مجلس سے پڑھتے تھے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ نصیب فرما. ہمارے والدین ذوی الحقوق اعزاء اقربا جنہوں نے ہم کو اچھی باتیں سکھائیں، نماز روزہ قرآن دعا دین سکھایا، پروردگار اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو طول عمر صحت سلامتی عطا فرما. دنیا سے چلے گئے سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. جس مومنہ کا آج انتقال ہوا ہے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس مومنہ کو بھی اس مجلس کا ثواب عائد و واصل فرمائے. پروردگار عالم بحق محمد آل محمد
ان کی برزخ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، مجلس کا ثواب عائد و واصل فرمائے، اور اس مومنہ کی نیت کر کے ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے ان کو بخش دیجیے.